بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زناکاری سے پیدا کیا ہوا تھا، یعنی حرام کی اولاد تھی، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو سے رسالت ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو عرصہ دراز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے رہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ مٹی کے بنے بت آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن نمرود حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر شدید برہم ہوتا اور کہتا کہ میں ہی خدا ہوں، باقی سب جھوٹ ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا۔ ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس پر ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ڈھیر کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے اس کو گرفتار کر کے سر عام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے اور میرا نام لے لے تو میں مجرم، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے اور اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا۔ ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے۔ ان میں جو سب سے بڑا بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ یہ باتیں سن کر مشرکین بہت شرمندہ ہوئے، تو اسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا، کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور و شور سے معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے ان کی تبلیغ سے نہ صرف نظام سلطنت ہی درہم برہم ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ عجائب القصص میں علامہ عبد الواحد بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس نے بھرپور آگ جلوا دی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ ویسے کے ویسے تھے، ویسے ہی جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہیں ایک روایت کے مطابق 40 دن جیل میں رکھا اور اس دوران انہیں نذر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقام پر جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 400 فٹ اور چوڑائی بھی 400 فٹ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔
جب چار دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی طرح جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ چار دیواری 1 ماہ میں تیار کی گئی اور اس کو لکڑیوں سے بھرا گیا اور چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے، شدت اختیار کر گئے، تو ان شعلوں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں چار دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ کو جلا دی گئی، لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اسی کشمکش اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنی یعنی بہت بڑی غلیل بنانے کا مشورہ دیا۔ جب منجنی تیار ہو گئی تو اس نے اس میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنی ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر منجنی میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے پروردگار، روئے زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ اے ہمارے مالک، آپ ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے تو بے شک تم ان کی مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کے لیے خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی میں متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے آگ کو منتشر کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں موقع امتحان ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا، ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، بے شک ہے، لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا، سوال کی ضرورت نہیں، ہمارے حال کا اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمانے باری آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمے جاری ہو گئے، گلاب کے پھول اگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی وسط میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پھولوں کا ایک تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گئے تھے، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہوئے جن میں تازے پھل لگے۔ آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اس لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں، اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ ایک اور روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اسی دوران میں نمرود نے اپنے مینار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما گلزار میں پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ آگ میں اب تک راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور جب کہ آپ صحیح سلامت برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہی سب کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ پتھر باروایت عجائب القصص صفحہ نمبر 88 ایک مقام پر ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور بحکم خدا بادلوں کی صورت اختیار کر کے برسنے لگے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو منجنی بنائی گئی وہ وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔
یہ مجنی کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے۔ شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہاتھ پاؤں باندھ کر مجنی میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو نمرود کا وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے منہ مبارک پر ایک تمانچہ مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جائے اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اسی کی تسلیم کی جائے گی اور اس کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ خدا ہے اور نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھیں۔ بہت ہوشیار لڑکی تھیں۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور پھولوں کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دے دی، اے ابراہیم میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تو آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آپ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے نے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر، لیکن اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ نمرود جب اسے یعنی اپنی بیٹی کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکیں اور ادھر جلادوں نے اسے سزا دی۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ نسب سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔